سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بشرا بیگم کو اور عمران خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا کووڈ-19 کے SOP پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بڑا زبردست پاکستان میں کردار ادا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کیپ اپ ود دیٹ۔ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، صحت کے سارے انتظام ملک کے اندر جو ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ اتنا بڑا وزن جو ہے وہ کم از کم برداشت کریں۔ اب میں آتا ہوں ریلوے پہ۔ میری آج آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن مہربانی کریں گے آج صرف ریلوے کے اوپر جو ہے بات کریں، کوئی سیاسی نہیں۔ میں سیاسی جواب دینے کے لیے جو ہے تیار ہوں، لیکن پھر اتنا بڑا ادارہ جو تباہی کے حالت سے گزرا ہے اور اگر وہ درست ہو رہا ہے تو آپ کے اس کیمرے کی آنکھ سے پاکستان اور پاکستان کے باہر پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کے اندر ریلوے کا کتنا بڑا کردار ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے اندر ایک وزیر جو صرف 90 دن پہلے آیا اس نے ٹیک اوور کیا، اور مہربانی کریں گے کہ پچھلی کہانی جو ہے مجھے نہ بتائیں کس نے کیا کیا ہے۔ مجھے صرف میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہوں، عوام کے سامنے ذمہ دار ہوں، پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ دار ہوں کہ جو میں نے کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ، اور میں چونکہ بڑا ووکل ہوں، اپنا ادارہ ہو یا دوسرا ہو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ریلوے بنیادی طور پر میں نے اس کے 3 نشان رکھے تھے: کرپشن، ان ایفیشنسی اور مس مینجمنٹ۔ اب اس کو کیسے دور کریں؟ یہ سب کو پتا کہ باقی جو آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں یہ بھی بالکل ایک بڑا کرپٹ ادارہ ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے، ساری دنیا کا ویژن ہے کہ اس کو ہم آٹومیشن کے اوپر لے کے جائیں۔ ٹکٹوں کی چوری ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ ہماری پولیس خود لوگوں کو بٹھا رہی ہے، گارڈز خود بٹھا رہے ہیں۔ ایک ایسا تماشا ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ کو کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ ہم نے اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں ریلوے کی کہ رابطہ پروگرام کے ذریعے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ سارا ٹکٹوں کا ڈیجیٹل پروگرام ہوگا۔ ریزرویشن سے لے کے جتنے لوگ ہیں اس کی مختلف قسم کی ایپ بنی ہے اس کے اندر، اور جس طریقے سے ساری دنیا کے اندر ہے، یہ کوئی نیا ہم ویل انوینٹ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ریلوے ہوائی جہاز سے بھی زیادہ لوگوں کے فنگر پرنٹ پہ ہوتا ہے، اور آج کل موبائل جو آپ کا ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کو ہر کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 1 مہینے کے اندر۔ اور اس کی کاسٹ کیا آئے گی؟ ایک ٹکٹ پہ صرف 8 روپے۔ میں پھر آپ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کروڑوں اربوں روپے جو ہے خرچ کر رہا ہوں، ایک ٹکٹ کے اوپر صرف 8 روپے، اور اس میں سے 20% جو ہے ہمیں ریلوے کو ملے گا۔ ٹکٹ کے اوپر 8 روپے، اور اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ریلوے کے اندر ایک محسوس قسم کا طبقہ ہے جو ہر بات کو ریزسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارے منسٹر کا خرچہ 0 ہے تو پھر میں کسی کی رعایت کوئی نہیں کروں گا۔ میرے اچھے افسر، میرے اچھے مزدور میری آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ میرے ملک کی ریلوے کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کرپٹ عناصر کے لیے، سیاہ بیڑوں کے لیے جو ہے وہ ریلوے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دن کے اندر بڑے بڑے افسر جو ہے ان کو میں نہ صرف نکال رہا ہوں بلکہ ان کو رستہ بتا رہا ہوں کہ اس ریلوے سے اپنی جان چھڑائیں، اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے میں بہتر کر رہا ہوں۔ کوئی مزدور نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اگر وہ لوگ جو 18,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں اور پھر رات کو رکشہ چلاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کیا ٹائم دے سکیں گے؟ آپ نے دیکھا یہاں پہ کیریج فیکٹری کے اندر پہلے وہ بیچارے جو ہے
ایک عجیب 8 اور 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب میں نے صرف 2 شفٹیں کر دی ہیں اور پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. اب میں اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہوں کہ جب ڈبل پروڈکشن ہو رہی ہے تو ایفیشنسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی. اور میں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ریوارڈ کا طریقہ کار جو آپ رائج کریں تاکہ ریلوے دنیا کی ریلوے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی پیرٹی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو سکے. فریٹ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے اس کا جواب. فریٹ حالت کچھ نہیں ہے. دیکھیے خدا را یہ چیزیں مجھے بتایا کرے اس لیے کہ میں اتنا ریلوے کے اندر تجربہ کار نہیں ہوں. 30 ارب کا میں نے ان کو ہدف دیا ہے 3 مہینے کے اندر کہ مجھے 30 ارب روپے سالانہ تم نے کما کے دینا ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ 40 ارب کی گنجائش. میں نے صرف 30 ارب کا ہدف جو ہے نا دیا ہے، 40 ارب کی گنجائش. سر جی یہ ذرا ریلوے والوں سے آپ ذرا پوچھیں گے کہ کتنی تباہی ہے اس ریلوے کے اندر. 10 مہینے پہلے، 9 مہینے یا 10 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈسٹریبیوشن وال ہے جو ریلوے کو بٹھانے کے لیے کسی نے نکال لیا. کتنی گاڑیوں سے؟ 220 گاڑیوں سے. کتنی قیمت ہے اس کی؟ 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ 220 پہ اگر آپ ضرب دیں تو تقریباً 8 کروڑ سے کم پیسے لگتے ہیں. ہمیں 10 مہینے میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2.9 بلین. یہ آپ کا ریلوے ہے. 2.9 بلین. اگر اس لیے کہ 50,000 روپیہ جو ہے، میں بزنس کے اندر بڑا میٹیکولس ہوں، خاص کر میرے ملک کی بزنس ہے یہ. 50,000 روپیہ ایک دن میں ایک ویگن کماتی ہے. آپ اس 50,000 کو آپ ضرب دے دیں 220 سے اور پھر 10 مہینے نہیں لگائیں، 9 مہینے لگائیں، 270 سے ضرب دیں تو آپ کو 2.9 بلین کا نقصان ہو گیا. کتنے پہ؟ صرف 8 کروڑ روپیہ خرچ کرنے میں. کیا ہمارے پاس بلینوں روپیہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی اور کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پی ایس او میں نے 4 دن پہلے جو خان صاحب سے جا کے میں ملا، FWA کے لوگ وہاں پہ تھے. میں نے کہا ہمارے پاس 2000 ویگنے برانڈ نیو آپ کے فرنس آئل کو اٹک ریفائنری سے جو ہے ملتان لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں. پی ایس او استعمال نہیں کر رہا. انہوں نے حکم دیا ہے کہ فوری طور اس سے ہمارا کتنا ہوگا؟ 3 ارب کا ہمارا فائدہ ہوگا. ایک اسٹیٹ کی ملکیت ہے 2000 ویگنے برانڈ نیو. اینڈ ٹو اینڈ ہمارے پاس جو ہے ٹرمینل ہیں، سروس دے سکتے ہیں. لیکن وہ پی ایس او میں نیچے جو لوگ ہیں وہ ٹرکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ریلوے کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کہ انہی لوگوں نے ہمارا یہ جو ڈسٹریبیوشن وال ہے یہ نکالا ہے تاکہ ہماری ویگنیں کھڑی ہو جائیں. مجھے اس پہ نہیں، میرے وقت میں یہ چوری نہیں پہلے ہوئی ہے، لیکن 10 مہینے تک. اور مجھے 3 دن پہلے پتا چلا، درمیان میں جو ہے ویکنڈ تھا. آج صبح میں نے یہاں پہ کیا، اس نے کہا جی 1 ہفتے کے اندر جو ہے ہم آپ کو یہ مال دے سکتے ہیں یوکرین سے. اب یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ چیزیں موجود ہیں، لیکن 8 کروڑ روپیہ ہم نے نہیں خرچ کرنا اور 2.9 بلین جو اس کو نقصان ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا جتنے بھی بڑا افسر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی ہیلڈ رسپانسبل، بیکاز اٹ از اے کرائم اگینسٹ مائی نیشن کہ میری ویگنیں کھڑی ہیں 10 مہینے سے اور کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی پرسان حال اس کا نہیں. سر پراپرٹی ہم نے یہ جو نیا ویژن ہے کہ اس کو اگر ہم نے ریفارمیشن کی طرف لے کے جانا ہے، پراپرٹی آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. پوری بات کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میڈیا 1 انچ زمین میں نہیں بیچوں گا ریلوے کی. یہ قوم کی، ملک کی امانت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس زمین کا کیا فائدہ کہ ملک اور قوم کو اور ریلوے کو کوئی فائدہ نہیں، ملک کے پبلک سیکٹر کو کوئی فائدہ نہیں. کیا اس زمین سے سارا IMF کا، ورلڈ بینک کا قرضہ آپ 100 بلین نہیں نکال سکتے ہیں؟ خالی میں آپ کو ایک تھوڑی پریزنٹیشن، یہ بچے ذرا بتائیں، یہ خالی ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کا اسٹیشن ہے. یہ سارے اسٹیشن میں چینج کر رہا ہوں اور ان نو ٹائم، مطلب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ڈائری کے اندر سال ہے ہی نہیں.
ہفتے ہیں، گھنٹے ہیں اور مہینے ہیں. اس کو آگے لے کے جائیں. یہ آپ یہ دیکھیں سر، یہ ایک پاکستانی انویسٹر ہے. ہمارے پاس ریلوے پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں. یہ آگے جائیں، آگے جائیں. یہ ذرا دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت، اسی فساد کو، اسی ہیریٹیج کو ہم نے محفوظ کر کے اندر سے سارا چینج کر دیا. اندر کیا دفتر بنے ہوئے ہیں، میرے افسر بیٹھے ہوئے ہیں. یار تم اوپر جاؤ بھائی، خدا کے بندے. نیچے آپ نے بزنس کریٹ کرنا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کرنا. جس طرح دنیا کے اندر سب سے بزی جگہ ہوتی ہے وہ آپ کا ریلوے کا ہب ہے، اکنامک ہب ہوتا ہے. ہم نے اس کو جو ہے، یقین کریں گے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے، لیکن پچھلی دفعہ جب میں کراچی گیا تو وہاں پہ 10 میرے پولیس والے، ریلوے کے پولیس والے کتوں کو مار رہے تھے اس کے اوپر جو ہے، کینٹ اسٹیشن کے اوپر، کہ جی وزیر صاحب آگے، کتے آگے سے ہٹائیں. یہ صورتحال ہے ہماری. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ذرا دیکھ لیں. آگے جائیں بیٹا. اور یہ سولر کے اوپر جو ہے ہم لے کے گئے. کیوں سولر پہ لے کے گئے؟ اس وقت 2 سے 2.5 ارب کا ہمارا سالانہ بجلی کے اندر چوری ہو رہی ہے. افسروں نے، محکمے کے لوگوں نے جگہ جگہ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ وابڈا سے جو ہے آپ تھوک کے اوپر جو ہے یہ لیتے. میرا کام یہ نہیں ہے، خدا کے بندے. وابڈا میں میٹر لگا رہا ہوں ہر جگہ پہ، کام شروع ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مہینے کے اندر 2 سے 2.5 ارب کا یہ لاس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو چوری ہو رہا تھا، اور اب ہر جگہ سولر پہ جا رہے ہیں. یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو 21ویں صدی کے ریلوے کو اور دنیا کو آپ نہیں پہنچ سکتے. اب آئیں، جتنے بھی اسٹیشن ہیں، خاص کر صوبوں کے بڑے اسٹیشن، کراچی ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، راول پنڈی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سکر ہے، کیونکہ ہمارے 7 ڈویژن ہیں. 7 ڈویژن کے جو اسٹیشن ہیں اس کو اسی اسٹائل کے اوپر FWO کے ساتھ، دوسرے پرائیویٹ انویسٹر جو ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے کو 1 پیسہ خرچ نہیں کرنا، اور اتنا ٹرانسپیرنٹ کام ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کریں. ہم نے FWO کے ساتھ MOU جو ہے سائن کیا ہے. 3 ہمارے پروجیکٹ ہیں، اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے میں معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت. FWO جو ہے میں اس کو کہتا ہوں کوئی کام وہ نہ کریں، سارے اپنے پروجیکٹ چھوڑیں اور صرف ریلوے کے پروجیکٹ اٹھائیں. میں نے خود جنرل صاحب کو کہا ہے، ان رائٹنگ بھیجا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کرپشن کا احتمال نہیں ہوگا، کہ خدا نخواستہ میرے کسی افسر نے یا اعظم سواتی نے کسی اور آدمی کو دے دیا. جس طرح PSO ہے، بھائی PSO کے اندر جو ہے اگر اس کی بزنس ہمارے پاس آئے گی تو گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے. ہمارا FWO کے ساتھ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، بہترین کوالٹی ورک ہوگا، اور اگر کہیں سے کوئی منافع کماتے ہیں تو وہ حکومت کی انٹیٹی جو ہے اس کو کمائے گی، اور باہر سے کوئی اگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور فوری طور پہ کام ہوگا. جو کام PSDP کے ذریعے 5 سال میں کر سکتے ہیں وہ ہم 6 مہینے میں FWO کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں نے ان کو بھی کہا ہے، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں، پورے پاکستان میں جتنے ہمارے اسٹیشن ہیں، مہربانی کرے اس میں ہمیں کانسیپٹ پیپر دیں. جس طریقے سے مختلف لوگ آ رہے ہیں، رائل پام اربوں کھربوں کی آپ کی ملکیت ہے. سپریم کورٹ کو میں دعا دیتا ہوں، خاص کر چیف جسٹس گلزار احمد کو، ان کی مدد سے ہمیں رائل پام جو ہے پھر دوبارہ ملا. اب پچھلے 6-7 مہینے سے کیا ہو رہا ہے، کتنی آمدن ہو رہی ہے؟ 0. 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا فیوچر ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا خوبصورت کلب، سب سے قیمتی پراپرٹی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو یا ریلوے کو کیا فائدہ ہے؟ 0. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آؤٹ سورس جو ہے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹریک ہمارے مسئلہ ہے. دیکھیں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور خاص کر میرے اس 3 مہینے میں ایک قیمتی جان جو ہے وہ ضائع ہو گئی، میرے لیے یہ دکھ کی بات ہے. اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ 1 منٹ کے اندر، بلکہ میں نے بعض اپنے افسر کو اٹھایا کہ اٹھو بھائی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے سکھر میں. ٹریک کی حالت اچھی نہیں ہے. میں اب انشاءاللہ تعالیٰ 29 تاریخ کو جو ہے سکھر جا رہا ہوں، روڑی جا رہا ہوں، کوٹری جا رہا ہوں، حیدرآباد جا رہا ہوں.
کہ جا کے دیکھیں کہ اگر ML1 جو ہے اگر مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد اس پہ کام شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپنے ٹریک کو کم از کم ریہیبلیٹیٹ کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ کی صورتحال یہ ہے 19 گریڈ کے افسر کو میں پکڑتا ہوں, میں نیچے گینگ مین کو نہیں, نیچے جو انسپیکٹر ہے اس کو نہیں, 19 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو میں نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تمہاری ذمہ داری ہے. ٹرالیاں نہیں جا رہی, انسپیکشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا جو ہے مناظر پیش کرتے ہیں. مزدوروں کی فلاح کے لیے جس طرح آپ دیکھیں گے کہ میں پہلے کراچی جا رہا ہوں, وہاں پہ کالا پل پہ لوکوموٹو کے وہاں پہ مزدور ہیں, بہت ہی قیمتی پراپرٹی ہے, اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے ہم نے ہائی رائز مزدوروں کے لیے پیدا کرنا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہے کم از کم اس کی زندگی کے اندر انجوائے کر سکیں. اور اس طرح نہیں, چائنیز جو ہے تقریباً 4 سے 5 مہینے میں دینے کے لیے تیار ہے, خالی یہ جو قانونی لوازمات ہیں اس کو پورا کر کے تاکہ ٹرانسپیرنسی کا عمل جو ہے وہ صحیح ہو. 1 اپریل کو 4 بجے کے قریب گورنر ہاؤس کے اندر ہم پریزنٹیشن جو ہے مختلف پراپرٹیز کا کراچی کی دے رہے ہیں تاکہ اس کو آؤٹ سورس کریں, بیچنا نہیں. پرائیویٹ انٹرپرینور آئیں گے, وہ ہمیں انسالیسیٹڈ بڈ دیں گے کہ اس سے ریلوے کی ملک پاکستان کی یہ آمدن ہوگی, اور اس کے بعد پیپرا رول کے مطابق ہم ایڈورٹائز کریں گے, اگر اس کو ملتا ہے تو بسم اللہ. اس لیے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کا جتنا بھی ایکسپلائٹیشن کا پروگرام ہے یہ کم از کم 3 مہینے کے اندر, پہلے 2 بلکہ 3 مہینے کے اندر شروع ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے یہ اسٹیشنز کا بھی, اس پہ جو ہے ہم وار فوٹنگ پہ جو ہے کام اپنا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا 26 تاریخ کو اسلام آباد اور راول پنڈی کی پراپرٹی جو ہے راول پنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ, آپ یو آر موسٹ ویلکم, 4 بجے کے قریب میرا خیال ہے یہ ہوگا راول پنڈی چیمبر آف کامرس میں 26 تاریخ کو, اور ہم وہاں پر یہ ساری پراپرٹی جو ہے بالکل اس طرح پیش کریں گے. ہم نے پورا کانسیپٹ پیپر بنا لیا ہے. اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کوڑے کے وہاں پہ ایک کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, جس جگہ پر وہاں پہ کیا ہے 18 منزل بلڈنگ, 20 منزل بلڈنگ, نئے لگژری اپارٹمنٹ, نئے شاپنگ سینٹر کون بنائے گا؟ ہم نہیں, یہی چیمبر آف کامرس والے, یہ ڈیولپر جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اس لیے جب ہم نے زمین نہیں بیچنی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ہم وہ جگہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے دے دیں. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ورنہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بلو ایریا کے اندر کئی ارب روپیہ وہ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں خالی CDA کو. ہم اس سے بہتر پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ تم کو 1 پیسہ زمین کا نہیں دینا, لیکن ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو 30 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, 99 سال کے لیے, کہ پارٹنرشپ میں ملک پاکستان اور ریلوے کو کیا ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے وہ پروگرام تھے. میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر ریلوے تک اپنے سوالات کو محدود رکھیں تو مجھے کم از کم خوشی ہوگی, اس لیے کہ میرا یہ جو ایجنڈا ہے یہ بڑا قیمتی ہے, یہ آپ کا ایجنڈا ہے, ملک کا ایجنڈا ہے. اس پہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے موسٹ ویلکم. آج مقبول نہیں ہے نا تو اس کی وجہ سے. جی بیٹا. دونوں کے ادوار میں نیب نے کیسز بنائے تقریباً 500 ارب اور 600 ارب کے قریب ان پہ نکالا. تو کیا آپ ان کیسز کو بھی آگے لے کر چلیں گے؟ بہت اچھا کوشچن ہے سر. ہم نہ صرف ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں بلکہ آپ کے علم میں ہو کہ 2008 کے اندر ہمارا سگنل کا ایک پروگرام تھا, وہ بھی کئی ارب کا تھا. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو, اس لیے یہ ریلوے سے کنیکٹڈ ہے, ملک سے کنیکٹڈ ہے. اس کے اندر ہمارے افسروں نے چوری کی, 3 ریفرنس بنے. ملک کو کیا نقصان ہے, جس طرح یہ میں نے کہا کہ 2.9 بلین کا ہم نے
9 महीने के अंदर नुकसान कर लिया, लेकिन हाथ पे हाथ रखो, काम नहीं करना। 8 करोड़ रुपया खर्च करना था। बिल्कुल इसी तरह 2012 के अंदर एक कंसोर्शियम में, उसमें कनाडा की कंपनी भी शामिल है, उन्होंने सिग्नल का प्रोग्राम जो है तकरीबन 90% मुकम्मल किया। $11 मिलियन खाली देने हैं, और उसके लिए पर डे आपका लॉस है। मुझे इसलिए ये सारे फिगर याद है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस हिसाब से देखता हूँ, और रेलवे भी बिजनेस है। $60,000 पर डे आपका नुकसान है आपके सिग्नल ना होने से। मैं खुद अपनी टीम को लेके गया, नेब के चेयरमैन से जो है मिलाया, उसकी टीम से मिलाया, और उसने कहा कि नेब लोगों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि ये मसाइल भी हल करने के लिए। खुदा का शुक्र है कि 2 हफ्ते के अंदर उसने हमें क्लियर चिट्ठी जो है दे दी कि भाई तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम पेमेंट करो और ये बिस्मिल्लाह करके ये जो अपना सिग्नल का सिस्टम है ये पूरा कंप्लीट करो। इससे हमारा आमद और रफ्त जो है डबल हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेट बढ़ेगा, और सबसे जो बड़ी बात है वह है आपका ट्रेवलिंग सिक्योर हो जाएगी, सेफ्टी। इसलिए ना सर, ये हमारे पास इस वक्त 1500 के करीब जो है केसेस पड़े हुए। 1500, किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर हाथ लगाया तो वो जो मुदाले था दूसरी तरफ का, वो हमारे वकील के साथ मिल गया। सबका नहीं कहता मैं, मेरी अब प्रायोरिटी है, मैंने एक सेल कायम कर दिया है, क्योंकि मैं खुद वकील हूँ। इसलिए मैंने सेल कायम किया है कि अब वार फुटिंग के ऊपर इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें वो देख रहे। एक नहीं, 2,500 के करीब आपके इंक्वायरी पड़ी हुई हैं। क्या रिजल्ट है? एग्जानरेटेड, लेफ्ट इट, माफी मिल गई, कुछ नहीं। यार ये क्या क्या तमाशा। एक आदमी ने चोरी की है, पकड़ा है, उसको क्यों माफ किया? ये भी इंशाल्लाह ताला वार फुटिंग के ऊपर जो है इसको कर रहे हैं, ताकि इंक्वायरी कंप्लीट हो। और आइंदा के लिए जो है जिस तरीके से हमारा रूल है 10 दिन में फैक्चुअल इंक्वायरी, और 60 दिन के अंदर जो है पूरी इंक्वायरी मुकम्मल हो। जिस तरीके से मैंने ये की है, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, फैक्चुअल इंक्वायरी 10 दिन में मुकम्मल, दूसरा भी 60 दिन नहीं हुए। 16 आदमी मैंने सस्पेंड किए हैं, इसलिए कि इंसानी जान से ज्यादा कीमती। और इससे ये नहीं, हमारा पूरा रेलवे के ऊपर ट्रस्ट लोगों का खत्म हो जाता है कि एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए जो एक्सीडेंट होगा 19 ग्रेड का सबसे पहले, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये नीचे देखे। और अगर उसके घरों पे ये लोग काम कर रहे हैं तो फिर ये रियायत इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेगी। सर बुनियादी बात यह है कि अभी सर मैं फ्रेट पे आया हूँ, अभी मैं पैसेंजर ट्रेन का मुझे कोई पता नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं वोकल हूँ, सच्चाई से काम लेता हूँ। मैंने अभी जो है निकला नहीं हूँ फ्रेट से अभी तक 3 महीने, इसलिए कि फ्रेट को मैं चाहता हूँ कि 30 बिलियन तक जो है लेके जाएं, ताकि आपका नुकसान जो है सारा पूरा हो जाए। फिर मैं पैसेंजर ट्रेन पे आऊँगा, मार्केटिंग पे आऊँगा, ऑटोमेशन पे आऊँगा। ये साथ साथ चल रहा है, ऐसा नहीं। ये लीगल जो मैंने बताया, प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में माफ़ी चाहता हूँ। मैंने एक अच्छा कोई रिटायर होने जा रहे 6-7 महीने पहले, तो उसको मैंने दूसरी मिनिस्ट्री में मैंने इंशाल्लाह ताला जो परसों मैंने उसको बुलाया है कि वो मुझे जो है कम अज़ कम मैं लोगों से सीख रहा हूँ। और यकीन करें, रिटायर रेलवे के मुलाजमीन और मौजूदा मुलाजमीन सारे चोर नहीं हैं, बेहतरीन दिमाग कमिटेड लोग हैं। लेकिन चंद लोगों ने उनको जो है सेबोटाज किया हुआ है, उनके ऊपर जो है। तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं इसका ML1 हमारे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए कि ये हमारा फ्यूचर है। उस पर मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं आपके चाइना एम्बेसडर से। CPEC भी उसको देख रहा है, असद उमर भी उसको देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद उसको देख रहा है। मुझे यकीन है कि हमने बाकायदा तौर पे टेंडर डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिए हैं। अगर आज मुझे बता दें, मैं कल जो है टेंडर डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ताला जो है उसका फ्लोट करने के लिए तैयार। तो मैं अपनी तरफ से जो है रेलवे में 100% मेरी टीम तैयार है उस टेंडर को फ्लोट करने के लिए। बस सिर्फ चाइना। एक सेकंड। रेलवे की कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग मजदूर यूनियन है, तो उनका मुकाबला क्या कर पाएंगे?
سر سر ریلوے کے سپلیمنٹری ہے سر آپ نے جتنے ریلوے کے اندر لوپ ہول ہے بڑے اچھے طریقے سے کرپشن کو آپ نے کہا کہ یہاں اس جگہ پہ یہ کرپشن ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے, حکومت کیوں نہیں ایکشن لے رہی اور کیا بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں؟ بڑی مہربانی, بہت مہربانی. دیکھیں بنیادی طور پہ میں بالکل یہ بتاؤں کہ ریلوے کی یونین یا ریلوے کا مزدور ہمارے راستے کے اندر حائل نہیں ہے. وہ بیچارہ تو تباہ حال ہے, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. اس کو جو ہے ہمارے افسر, سارے افسر نہیں, ناجائز استعمال کر رہے ہیں. اس لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی چینج کریں گے. فوری طور پہ میں ایک پروجیکٹ کم از کم ہاؤسنگ کا لے کے آؤں. وہ جس طریقے سے میں نے جو ہے یہاں پہ کیریج فیکٹری یہ راول پنڈی میں جو ہے یہاں پہ جو ہے صرف 2 شفٹ کر دی ہیں میں تاکہ ان کو ریوارڈ دوں. یقین کریں میں جہاں پہ جاتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں, اپنی طرف سے میں جیب سے جو ہے ریوارڈ دیتا ہوں, اس لیے کہ حکومت کی کوئی چیز تو میں لیتا نہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا مزدور جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. جہاں تک سر آپ نے کہا کہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں میرے نزدیک, میں نے آپ کو بتایا نا کہ خالی آئے میرے پاس دفتر میں اور لسٹ دیکھیں کہ میرے 3 مہینے کے اندر کتنے لوگوں کو میں نکال چکا ہوں یا نکلنے والے ہیں. کوئی لحاظ نہیں ہے سیفٹی کے اوپر, کرپشن کے اوپر. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے مجھے دیکھو. کسی طرح اگر میں ایک آدمی بھرتی کروں, ایک آدمی ان کا جو ہے ناجائز طور پہ جو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کروں, یہ سارا اختیار میرے ان افسروں کا ہے جن کا جو میرے لیے پیار کا پیغام ہے. لیکن یہ ہے کہ ناجائز کسی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی برداشت نہیں ہوگی. بہت ہی سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے سر, آپ کا پارلیمنٹ سپریم ہے. سیدھا میں بتاؤں, سپریم کورٹ صرف لا کو انٹرپریٹ کرتا ہے. سپریم جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہے. جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہوگا وہ ہم کریں گے, اور سپریم کورٹ ہماری معاون ہے. کیا میں مثال دیتا ہوں, یہ جو رائل پام ہے اس کو ہم 25 سال کے لیے دے رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ ہاں دو؟ جو وہ ججمنٹ تھی وہ قانون سے بالکل مختلف تھی. آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پہلی بات تو یہ کہ لیز نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی لیز بھی ہم 30 سال کے لیے رہ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکٹ کے اندر لکونہ ہے, خود وکیل ہوں, پارلیمانی امور کا وزیر رہا ہوں, 1 منٹ میں اس کو کر دوں گا. سپریم کورٹ آپ کے رستے میں حائل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم نے آلریڈی ML1 کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً 10,000 اس وقت جو ہے ٹریننگ کر رہے ہیں. تقریباً اس میں سے 4,000 جو ہے چائنیز ہوں گے, 6,000 ہماری فوج کے افراد ہوں گے. وہ آلریڈی اس وقت جو ہے ٹریننگ پہ. اس لیے ہم ہر طرح سے یہ نہیں, آپ کی یہاں پہ نیو ٹیک یونیورسٹی ہے, یہیں پہ جو اسکل آپ کو جو ہے بتاتی ہے, اس کے اندر ہم MOU سائن کر لیا, سائن کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس والڈن اکیڈمی ہے, لیکن اس کا جو سیلیبس ہے وہ پرائمری اسکول کے برابر ہے. میں معافی چاہتا ہوں, اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور تاکہ جب ML1 شروع ہو تو ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لوگ جو ہے باقاعدہ طور پہ موجود ہیں. ہم جاپان سے نہیں منگا سکتے, نہ کوریا سے اور نہ چائنا سے. ہمارے خود لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سر ادھر درد ہے. لوکوموٹیو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ونڈرفل. دیکھیں نا, یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ریلوے کو اور آپ کے ملک پاکستان کو, جس پہ آپ کا میڈیا بھی فخر کر سکتا ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ جو ہے, جو یہاں سے راول پنڈی سے جو ہم نے اٹک تک چلائی ہے, ٹوٹل خرچہ ہمارا
ایک ٹپ کا 1.5 لاکھ ہوتا ہے. پرائیویٹ پارٹی جس کو ہم نے صرف ٹمپرری دیا ہے, پرمنٹ نہیں, اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ, وہ تقریباً 3 لاکھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سفاری ٹرین جو ہے میں نقصان میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پشاور سے طورخم پہ وہاں پہ ایک بڑا انویسٹر ہے, وہ اس کو ریوائیو کر رہا ہے, جو بالکل میں نے اس کو کہا ہے کہ وہی پرانے پٹھانوں کے انجن, کوئلے کے انجن, 2 انجن ایک جگہ, تاکہ دھواں, اور پھر جو ہے ہم پورے یو کے اندر جو ہے انشاءاللہ اشتہار دیں گے کہ آئیں دیکھیں تمہارے باپ دادا نے جب ہم پہ حکومت کی اور ہم پٹھان جو ہے کس طریقے سے سفر کرتے تھے, اس کو ایک ہسٹری کے طور پہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. میرے پاس اس وقت کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام آباد سے مری تک بی او ٹی کے اوپر جو ہے لے کے جائے. دیکھیں اگر آپ بزنس ماڈل بنائیں گے تو ریلوے کا ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے, اور اگر ذرا ہوش کریں گے تو انشاءاللہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے. اس لیے آپ ذرا ذہن میں سوچ لیں کہ اگر جو بھی انویسٹر آئے گا یہاں سے مری تک, اگر وہ بی او ٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹرین, تو آپ کو ساری زندگی تا قیامت تک وہ پیسے جو ہے بناتا رہے گا. اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ ریلوے یا پاکستان کو کتنا بڑا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے سوات کا کہا, درگئی تک جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کھول رہا ہوں, اپنے پیسے سے نہیں, انویسٹر سے. میں چکوال کا جو ہے مندرہ, یہ پورا جو ہے سیکشن انشاءاللہ تعالیٰ کھول رہا ہوں. فیزیبلٹی بن چکی ہے. کون؟ سیمٹ والے جگہ جگہ پہ ٹرمینل جو بنا رہے ہیں, سیالکوٹ کا چیمبر آف کامرس سے 5 یا 6 کروڑ روپے لگا رہے ہیں. یہ سارے پیسے جو ہے آپ کا انویسٹر خود لگا رہا ہے. کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ ٹرک والا مافیا جو ہے ان کے لیے عذاب جان ہے, مہنگا ہے, ڈبل مہنگا ہے. اس لیے جو ہے اب ریلوے کو جو ہم نے اوپن کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی تناظر کے اندر ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ریلوے خدا کے فضل سے اب اٹھ چکا ہے. آپ اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ. ٹائم میں نہیں دے سکتا لیکن مہینے میں ہوگا کہ پہلی مرتبہ 50 سال کے بعد ریلوے 50 سال کے بعد پرافٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جائے گا. اسی عمران خان کی حکومت میں ٹائم کا پابند نہ کریں, اس لیے کہ جہاں پر 8 کروڑ روپے آپ انویسٹ کریں اپنے سے, پیسے بھی ہیں, اور وہاں پر آپ کو 2.9 بلین کا لاس ہو, تو یہ ہمارے افسروں کی نائل ہی ہے. اس قسم کے روڑے اٹکاتے رہیں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو برابر کرتا جاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور دعا کریں گے. جہاں کوئی غلطی کروں مہربانی کر کے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ ملک کے مفاد کے نہیں ہے. میں آپ کے اس کو جو ہے جو بھی آپ کی ان پٹ ہوگی اس کو سر تسلیم خم کروں. بہت بہت شکریہ.